نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کا درد بھرا قصہ۔ ابو العاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد کی بیٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 12 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 313 یا 14 یا 15 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ اتنی جماعت میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ایک اونٹ 2 اور 3 آدمیوں میں مشترک تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر میں جاتے وقت ایک اونٹ 3 آدمیوں میں مشترک تھا۔ نوبت بنوبت سوار ہوتے تھے۔ ابو البابا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدل چلنے کی نوبت آتی تو ابو البابا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سوار ہو جائیے، ہم آپ کے بدلے میں پیدل چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے، تم چلنے میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں اور میں تم سے زیادہ اللہ کے اجر سے بے نیاز نہیں۔ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے تھیں، آپ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کی خالہ تھیں، ان کو بمنزلہ اولاد کے سمجھتی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر بعثت قبل زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے، من جملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اسی وقت تسلیم اور انقیاد کی گردنیں خم ہو گئیں، قیدی بھی رہا کر دیا اور ہار بھی واپس ہو گیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا علل اعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاق معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طویٰ میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار ابن اسود، جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرایا۔ خوف سے حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن یا جج میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔
یہ لوگ بطن یا جج پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربی آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ مع اپنے رفیق کے صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچے۔ صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے لگیں اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپس میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربی کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے بھی سنا جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، مجھ کو اس کا متعلق علم نہیں، جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا، اے بیٹی، اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک و کافر۔ اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص یعنی ابو العاص کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کل مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رسی، کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا، غرض یہ کل مال ذرہ ذرہ کر کے واپس ہو گیا۔ ابو العاص کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کا حصہ پورا ادا کیا۔ جب شرکاء کے حصے دے چکے تو فرمایا، اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمے باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کر لیا ہو؟ قریش نے کہا، نہیں، پس اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، تحقیق ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا۔ کہا، پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سب کو دوش ہو گیا، تب مسلمان ہوا۔ بعد ازاں ابو العاص مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں دے دی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔